شیر سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر، اور میرے ساتھ ہیں آمنہ شہادت، سمن صدیقی اور سعدیہ طاہر۔ اس ہفتے کی 3 اہم خبریں ہیں جن سے میں آج کے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ 30 ستمبر کو بین الاقوامی ترجمے کا دن منایا گیا۔ یہ دن 24 مئی 2017 کو اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہوتی ہے وہاں ایک قرارداد منظور کرنے کے بعد منایا جاتا ہے۔ اس قرارداد میں یہ درخواست کی گئی کہ ہر سال 30 ستمبر کو بین الاقوامی ٹرانسلیشن یعنی ترجمے کا دن منایا جائے۔ یہ ایک طرح سے ان ترجمہ کرنے والوں کا شکریہ کہنے کا دن ہے جو دنیا کے مختلف قوموں اور زبانوں کو ٹرانسلیشن کر کے یعنی ترجمہ کر کے ایک دوسرے سے ملاتے ہیں۔ ہر سال ٹرانسلیشن کے دن کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ 217 میں جو مرکزی خیال تھا اس کا سلوگن تھا ترجمہ اور مختلف خیالات۔ 218 میں ثقافتی روایات کو مضبوط کریں۔ 219 میں جو مرکزی خیال تھا وہ یہ تھا کہ ترجمہ اور مقامی لوگوں کی مقامی زبانیں۔ 220 میں بڑا دلچسپ نعرہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہنگامی حالات اور لفظ برائے لفظ کی تلاش۔ اور اس سال یعنی 2021 میں جو سلوگن ہے وہ ہے ترجمے میں اتحاد یعنی یونٹی ان ٹرانسلیشن۔ سامعین، یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی آپ کو سن کر کے کہ دنیا میں ہر سال لاکھوں کتابیں ترجمہ کی جاتی ہیں۔ میں حیران رہ گیا جب مجھے پتہ لگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں جرمن زبان میں، اس کے بعد فرانسیسی زبان میں، اس کے بعد اسپینش زبان میں، اس کے بعد انگلش، اس کے بعد جاپانی، اس کے بعد ڈچ، اس کے بعد روسی، پھر پرتگیز، پھر پولش اور پھر سویڈن کی زبانوں میں ترجمہ کی جاتی ہیں۔ یہ وہ 10 زبانیں ہیں جن میں سب سے زیادہ ترجمہ کی جاتی ہیں۔ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ہر سال عربی میں کتنی کتابوں کا ترجمہ ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ مشکل سے 330 سے زیادہ کتابوں کا ترجمہ کیا گیا ہے ہر سال عربی زبان میں، جبکہ پچھلے سال جرمنی میں 3,19,036 کتابوں کا ترجمہ کیا گیا، فرانسیسی میں 2,40,045 اور اسپینش میں 2,28,559 اور انگلش میں 1,64,509 اور جاپان میں 1,30,649 کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ ترجمے سے ہم دوسرے زبانوں کو سمجھتے ہیں، دوسری زبانوں کے ثقافت اور ان کی روایات کو سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ترجمہ کرنا ایک بہت زبردست دن ہے اور اقوام متحدہ نے یہ دن منانے کا اعلان کر کے ترجمہ کرنے والوں کو ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصنفوں میں سب سے زیادہ اگاتھا کرسٹی کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا ہے، جبکہ سب سے زیادہ زبانوں میں بائبل کا ترجمہ ہوا ہے۔ یہ تو ایک خبر تھی۔ اب ہم دوسری خبر کی جانب آتے ہیں۔ دوسری خبر بڑی دلچسپ ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایمی ایوارڈ ایک امریکہ میں ایک ایسا ایوارڈ ہے جو فلمی دنیا، ٹیلی ویژن کی دنیا میں کام کرنے والے مختلف لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ کئی سالوں سے یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے، لیکن اس سال کی اہم خبر یہ ہے کہ اس سال عرب دنیا کی 2 خواتین کو پہلا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ یہ پہلا ایوارڈ عرب دنیا یعنی مصر کی ایک خاتون ہیں، ان کا نام ہے منى مکاوی۔ ان کو پہلا ایمی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ یہ کوئی ایکٹریس نہیں ہے، یہ پروڈکشن ڈیزائنر ہیں، اور ان کی جو فلم ہے جس پہ ایوارڈ دیا گیا ہے وہ ایک تاریخی فلم ہے، اس کا نام ہے اوور سائٹ۔ اور یہ فلم بنائی گئی ہے ایک امریکہ کے ایک شہر میں جہاں پر مختلف مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے اس فلم کی پروڈکشن ہوئی ہے، جس میں منى مکاوی نے اپنی ماہرانہ کام کیا ہے۔ منى مکاوی اس ایوارڈ سے بہت خوش ہیں اور ان کو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ منى مکاوی کو اس سے پہلے بھی ایک ایوارڈ مل چکا ہے، وہ ایما ایوارڈ تو نہیں تھا لیکن ایک علاقائی ایوارڈ تھا، جس میں انہوں نے گاؤں دیہاتوں میں
جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک فلم بنائی تھی. اسی طرح سے دوسرا جو ایوارڈ ہے وہ بھی مصر کے ہی ایک ایکٹریس ہیں، ان کا نام ہے مینا شلابی. مینا شلابی کو ایک ہفتہ وار ٹی وی کی سیریز میں کام کرنے پر یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. شلابی کا تعلق مونا کی طرح سے قاہرہ سے ہے، اور قاہرہ میں ہی مونا کی طرح سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور جس ٹی وی سیریز میں کام کرتی ہیں اس کا نام ہے ایوری ویک ہیز اے فرائیڈے. اور یہ مونا شلابی کو اس بات کی بڑی خوشی ہے اور انہوں نے اپنی بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے. اور تیسری خبر ہے جو بڑی اہم ہے اور ذرا سا آپ کو ہنسی بھی آئے گی، کیونکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. دنیا میں جو جادوگر ہیں، میجک کرنے والے لوگ ہیں، ان کی مختلف آرگنائزیشنز اور سوسائٹیاں ہیں. تو دنیا میں پہلی دفعہ ایک خاتون کو جو جادوگروں کی انجمن ہے اس کا صدر منتخب کیا گیا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ آج کا پروگرام ہم جادوگر اور میجک کے بارے میں ہی کرتے ہیں. ابھی پروگرام کے اگلے حصے میں سمن ہمیں بتائیں گی کہ وہ کون خاتون ہیں جنہیں دنیا میں جادوگروں کی انجمن یعنی جادوگروں کی ایسوسی ایشن کا صدر بنایا گیا ہے، اور یہ پہلی خاتون ہیں جنہیں یہ اعزاز ملا ہے. جہاں تک مجھے پتہ ہے اور جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق ابھی 40-50 سال پہلے تو جادوگروں کی انجمن میں کسی خاتون کو داخلہ بھی نہیں دیا جاتا تھا، ممبر بھی نہیں بنایا جاتا تھا. لیکن جس طرح سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو اب ایسا لگتا ہے کہ خواتین بھی جادوگری کے اس پیشے میں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ بھی طرح طرح کے جادو یا میجک بنا رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک خاتون کو اپنی رہبری کے لیے منتخب کیا گیا ہے. سامعین، جادوگری ایک بہت پرانا پیشہ ہے، اور جب اس بارے میں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تاریخ میں جس جادوگر کا سب سے زیادہ نام آتا ہے وہ تقریباً 2700 سال قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے، یعنی سمجھ لیں کہ تقریباً 5000 سال پہلے ان کا وجود دنیا میں تھا. وہ ایک فرعون تھے جن کا نام تھا خوفا، اور وہ اس کے دربار میں رہتے تھے، اور ان کو اس دربار میں فرعون کے بیٹے لے کر آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے دربار میں کچھ اس قسم کے میجک کیے تھے، جس کی وجہ سے فرعون مصر ان سے بہت امپریس ہو گئے، ان سے معترف ہو گئے. اس کے بعد ان کو دربار میں یہ کام سونپا گیا کہ وہ بادشاہ اور درباریوں کو اپنے فن سے محظوظ کریں. ڈی ڈی کی زندگی کے بارے میں ایک جو فرعون خوفا ہیں ان کے اہرام سے جو کاغذات نکلے ہیں ان کا نام ہے ویسٹکار پاپائرس. ویسٹکار پاپائرس برلن کے یعنی جرمنی کے میوزیم میں موجود ہے، اور یہ کاغذات 1826 میں ہنری ویسٹکار نے حاصل کیے تھے، اور 1839 میں کارل رچرڈ لیپسن نے ویسٹکار کی بھتیجی سے یہ کاغذات حاصل کر کے اوڈولف ارمن کو بیچا تھا، اور اس کے بعد سے یہ کاغذات برلن کے عجائب خانے میں محفوظ ہیں. اس کاغذات میں یعنی کہ جو پاپائرس ہے اس میں ڈیڈی نام کے جادوگر کا تفصیل سے ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے وہ کس قسم کے جادو کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر وہ جانوروں کے سروں کو جدا کر کے دوبارہ سے جوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ جیسا کہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں جادوگری اور میجک میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میجک کا مطلب ہے ایلیوژن، آپ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر کے ایک طرح کا سما باندھنا. تو یہ تو تھا آج کے علم و آگہی کے سفر کا تعارف، اور ہم علم و آگہی کے سفر میں کچھ جادو اور میجک کی بات کریں گے، اور سفر کے آخر حصے میں نیوزی لینڈ سے سعدیہ طاہر ہمیں شرکت کریں گی اور ہمیں بتائیں گی کہ نیوزی لینڈ میں کیا ہو رہا ہے. اب ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ.
وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر، اور میرے ساتھ سمن صدیقی اور آمنہ شہادت ہیں. اور جیسا کہ سمن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فرعون مصر کے زمانے میں جو ایک جادوگر ہوتے تھے جی، اور جس طرح سے وہ اپنے فرعون کو اور درباریوں کو خوش کر رہے تھے، اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے جادوئی روایات کے بارے میں. اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے، اس کا نام ہے داستان امیر حمزہ، اور داستان امیر حمزہ کی تقریباً 46 جلدیں ہیں، اور اس میں ایک تلسم ہوشربہ ہے. اور تلسم کا تو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جادوگر ہوتا ہے، بالکل، اور مطلب جادو یہ کام ہوتا ہے. تو تلسم ہوشربہ میں خیر و شر کی جنگ ہوتی ہے، جس میں کہ بہت مہم جوئی ہے، خوابوں کی تعبیر ہے، اور قصہ در قصہ چل رہا ہوتا ہے. ایک قصہ ختم نہیں ہوتا ہے تو دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے. تو اس میں جو بادشاہ ہیں افراسیاب، وہ بہت بڑے جادوگر ہیں، اور ان کی جو ملکہ ہیں، ملکہ حیرت، وہ بہت بڑی جادوگرنی ہے. اور ان کے اس میں جو مختلف کردار ہیں، اس میں ایک لقا ہیں، وہ ایک شر کا مجسمہ ہیں. ان کا کام ہی ہے بدماشی کرنا اور شعبہ درازی کرنا اور چالاکی کرنا. اور اسی طرح سے وہاں پر کتنیاں ہیں، ایسی خواتین ہیں دنیا میں شر پھیلاتی ہیں. اور اس طرح سے بہت اہم کردار ہے اس میں، جس کو امر یار کہتے ہیں. اور امر یار جو ہیں یہ اتنے بڑے چالاک آدمی ہیں کہ ان سے یہ ہر کام چالاکی سے کرتے ہیں، اور جادو بھی آتا ہے. اور یہ جادو اس طرح سے کرتے ہیں کہ شہر کے شہر خراب کر دیتے ہیں، لوگوں کو قید کر دیتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اچھے کام کریں. اس میں سامری ہیں، جمشید ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف علاقے بتائے ہیں. ایک ہے تلسم ظاہرہ، اور ایک ہے پردہ ظلمات، اور ایک ہے تلسم باطل. مطلب ایک ایسی تلسم ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور ایک ایسی تلسم ہے ایسا جادو ہے جو سب کے سامنے ہو رہا ہے، اور ایک تلسم ایسی جو جھوٹی ہے، سمجھ لینا. اور اس میں جو ہے دریائے خون رواں ہے، اور اس کے اوپر دھوئے کے پل ہیں، اور شہر ناپرساں ہے، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھتا ہے. تو یہ جو مختلف قسم کے کردار ہیں، یہ کہانی کو بڑا دلچسپ بنا دیتے ہیں. ایک بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جادو اور میجک میں فرق ہے. پہلے زمانے میں اور ابھی بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر جادو نام کی کوئی چیز اگر ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ جادو نام کی کوئی چیز ہے، لیکن اگر جادو نام کی کوئی چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کام کر لیتے ہیں. وہ پل بنا دیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، شہر ختم کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. لیکن ایسا کوئی جادوگر ہمیں تاریخ میں ملتا نہیں ہے. میجیشین کی بات اور ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو موجودہ زمانے کے میجیشین ہیں، ان کی وہ کس طرح سے ہیں، اور ان کی تھوڑی بہت تاریخ کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شیرشاہ. اگر ہم جو بات آپ نے بتائی وہ تو بہت دلچسپ ہے. اگر ہم میجک کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو ہمیں 1805 میں ایک فادر آف ماڈرن میجک ملے تھے. ان کا نام شان یوجین رابرٹ ہاؤڈن تھا. یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے میجک کو سڑکوں سے اور سرکس سے اٹھا کے ایک ایلیگنٹ سٹیج پہ، مطلب اس کو اس طرح سے عزت بخشی تھی. اس کے بعد کئی سالوں تک وہی اس چیز کی ذمہ داری ان کے اوپر ہی تھی کہ وہ میجک کو پروموٹ کرتے تھے، اور اس کا اویئرنیس لوگوں میں پھیلاتے تھے، اور لوگوں کے اندر اس کا شوق پیدا کرتے تھے. اس کے بعد یہ 1870 میں تقریباً دنیا انتقال ہو گیا تھا ان کا. اس کے بعد ہی چند سالوں کے 2-3 سال کے بعد ہی ایک جادوگر کا پیدا ہوئے تھے جن کا نام ہیری ہاؤڈینی تھا. ان کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوتا ہے. جیسے ہم اپنے گھر میں بھی تذکرہ کرتے تو اس میجیشین کے بارے میں ہمارے گھر میں بھی پتا تھا. یہ ایک اسکیپولوجسٹ تھے، اور ان کا میجک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھ کے ڈبے میں بند کر لیتے تھے اور پھر باہر آ کے دکھاتے تھے. تو یہ ان کا موڈ آف میجک تھا. اس کے بعد میجک کی ہسٹری میں جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آئی تھی کہ اس کے اوپر کتابیں چھپنے لگی تھیں. ایک کتاب چھپی تھی جس کا نام ماڈرن میجک تھا. یہ لوئی ہافمن نامی ایک شخص نے لکھی تھی، اور انہوں نے اس میں بیسکلی میجک کو ڈیفائن کیا تھا، اور اس کو ایز این آرٹ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اس کتاب کے ذریعے. پھر اسی طرح مطلب انہوں نے ایک طرح سے یہ تسلیم کر لیا کہ میجک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو بھی میجک ہے وہ ٹرک ہے، شبہ بازی ہے. بالکل، یہ ایک آرٹ ہے. ایک آرٹ ہے.
بالکل. مطلب یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میجک سے کر کے ہم دشمن کو شکست دے دیں گے، اس قسم کو وہ لائن نہیں. جی اس کے بعد ہی 1 سال کے بعد ہی تقریباً 1880 کے قریب مارٹینکا اینڈ کوڈ کر کے ایک فاؤنڈیشن بنائی گئی تھی جو کہ ہاؤڈینی رن کر رہے تھے، اور یہ آج بھی موجود ہے. یہ ایک میجک شاپ کے طرح سے موجود ہے نیو یارک سٹی میں. اچھا 1902 کے بعد جب کتابیں چھپنے لگی تو سوسائٹیز بننے لگی، ہر ملک میں اپنی اپنی ایک میجیشنز کی سوسائٹی بننے لگی. تو 1902 میں سب سے پہلے امریکہ میں بنی تھی دا سوسائٹی آف امریکن میجیشنز، جو کہ یہ مارٹینکا میجک شاپ میں ہی اس کا پہلا ہب تھا، اور یہ سب سے پرانی میجک کی سوسائٹی ہے. اس کے بعد 1905 میں دا میجک سرکل بنا تھا. یہ ایک اسٹرکٹ آرگنائزیشن ہے جو سارے میجیشنز کو اون کرتی ہے، اور اس میں بہت اسٹرکٹ رولز ہیں، اور اگر وہ میجیشنز ان کو فالو نہیں کرتے تو ان کو اس کی سزا ملتی ہے. اور رولز کیا ہیں کہ وہ اپنی ٹرک کبھی بھی ایکسپوز نہیں کریں گے دنیا میں. تو یہ ان کو اس سے عام آدمی کو نہیں بتائیں. جی بالکل عام آدمی کو نہیں بتا سکتے. اور اسی میجک سرکل کے بارے میں تھوڑی دیر میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں گی، بٹ یہ 1905 میں بنا تھا. اس کے بعد 1907 میں آسٹریلیا میں اس کی میجک سوسائٹی بنی تھی، اور پھر اور کتابیں چھپی تھیں. اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ میں 1918 میں بنی تھی میجک سوسائٹی، اور میجک مطلب بہت لوگ اس سے فیملیئر ہو گئے تھے میجک سے. اس کے بعد ایک میجک کاسل کر کے بنایا گیا تھا، اور اس میجک کیسل میں سارے جو نامی گرامی میجیشنز تھے ان کو پرفارم کرنے کو ملتا تھا. مطلب ان کو ایک آفیشیل پلیٹ فارم مل گیا تھا جہاں پہ وہ اپنا فن دکھا سکتے تھے. اس کے علاوہ ہم ختم اس بات پہ کریں گے کہ کیونکہ ہم میوزیم کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہاؤڈینی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت فیمس میجیشین ہے، ان کے نام پہ ایک میوزیم بھی ہے. اور یہ شروع میں نیو یارک میں ہی ہے، اور نیو یارک میں اس کو پہلا اوریجنل ہاؤڈینی میوزیم تھا. اچھا اگر ہم دا میجک سرکل کی بات کریں تو دا میجک سرکل میں نے بتایا ایک سوسائٹی ہے جو سارے اپنے میجیشنز کو اون کرتی ہے، اور ان کو ایک اسٹرکٹ رول فالو کرنا پڑتا ہے. آپ کو جان کے بہت خوشی بھی ہوگی اور بہت حیرانی بھی ہوگی کہ یہ 1905 میں بنی تھی، پر اس سال تک اس کا کوئی بھی خاتون اس کی پریزیڈنٹ نہیں تھی. پر اس سال میگن سوان نامی ایک خاتون جو شاید سب سے کم عمر اور پہلی خاتون ہے جو اس سرکل کی پریزیڈنٹ بنی ہے. اور 1990 تک تو کوئی خاتون جوائن ہی نہیں کر سکتی تھی یہ سرکل، پر اس کے بعد انہوں نے جوائن کرنا شروع کیا، اور اس سال پہلی دفعہ ایک فیمیل اس کی پریزیڈنٹ بنی ہے. تو آپ نے ان کا کیا نام بتایا؟ ان کا میگن سوان. آپ ان کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آئی ہیں، اور یہ اس میجک سوسائٹی کی ممبر کیسے بنی؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے 30-40 سال پہلے تک تو کسی خاتون کو کسی میجک سوسائٹی یا میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں تھی. جی 1990 تک نہیں تھی، 1991 میں اجازت ملی تھی خواتین کو میجک سوسائٹی جوائن کرنے کی. جو میگن سوان صاحبہ ان کا تعلق برطانیہ سے ہے، یہ برٹش خاتون ہیں، اور یہ صرف 28 ایئرس کی ہیں، یعنی 28 سال کی ہیں، اور یہ پریزیڈنٹ بن گئی ہیں سوسائٹی کی. اور ہر میجیشین کی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا جادو یا میجک ٹرک ہوتی ہے جن میں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو ان کا جو پرپس ان لائف اور یہ اپنے اس فن کو جس طرح سے شو کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹل ایشوز پہ بات کرنے، اپنے فن کے تھرو انوائرمنٹل ایشوز پہ بات کرتی ہیں. اور میں نے اسی طرح ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں انہوں نے 3 الگ الگ رسیاں لیں، اور وہ بات کرتی رہی کہ 3 رسیوں کو 3 چیزوں نے ریپرزینٹ کیا، کہ ایک آپ کے انوائرمنٹ ہے، ایک آپ کے جو دنیا بھر کے جانور ہیں، اور ایک انسان ہے. اور پھر انہوں نے اپنی ٹرک میں ان تینوں کو الگ الگ باندھا، اور پھر جب ایک ساتھ کیا تو وہ تینوں آپس میں بندھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے. اور ظاہر ہے یہ پورا کیمرہ کے سامنے ہوا تھا. اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹرک بھی ہو سکتی ہے، جادو جیسے کہ آپ نے بولا اصل میں تو پروبیبلی نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک بہت اچھا میسج دیا کہ یہ چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ رسیاں آپس میں کنیکٹڈ تھیں. اور اس کے علاوہ وہ اپنے جادو کے ذریعے بات کرتی ہیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں، یعنی جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس پوری دنیا میں، ویسٹ کے بارے میں، یعنی آلودگی جو ہوتی ہے، خاص طور پہ جو سمندر کی آلودگی ہے، یعنی
اوشن پولوشن اور ڈیفارسٹیشن کی بات کرتی ہیں، یعنی جو درخت کاٹ دیے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایسی خاتون جو کسی امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرتی ہیں اپنے فن کے ذریعے، ان کو پریزیڈنٹ آف دا میجک سرکل بنایا گیا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو امریکن میجیشین سوسائٹی ہے یا ایسوسیشن ہے، اس کے بارے میں کیا پتا ہے آپ؟ امریکن میجک سوسائٹی کے یہ ہم لوگ نے پتا کیا تھا کہ جو پہلی میجک سوسائٹی تھی وہ امریکن تھی، اور اسی کو دیکھا دیکھی جو ہے باقی ملکوں نے بھی اس چیز کو فالو کیا اور اکنالج کرنا شروع کیا کہ میجک جیسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اور سب نے اپنی سوسائٹیز بنانا شروع کی، اور اسی طرح اور یہ ساری سوسائٹیز میجک سرکل کے انڈر بھی آتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے سب چیز کنیکٹڈ ہے، اور امریکہ کو اس بات میں ایک طرح سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کو پہلے اکنالج کیا، پھر اس پہ ایک پوری سوسائٹی بنائی جس میں وہ اپنے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میجک سوسائٹیز ہیں یا میجک ایسوسیشن ہیں، ان لوگوں نے اپنی ایک ایسوسیشن بھی بنائی ہوئی ہے اور اپنے طریقہ کار بھی بنایا ہوا ہے. ان کے اپنے ایتھکس ہوں گے، ان کے اپنے ویلیوز ہوں گے، اس کے مطابق یہ لوگ کام کرتے ہوں گے. جی بالکل. یہ جو میجک سرکل ہے اس کے اسٹرکٹ رولز ہیں، اور اس کا بیسک مقصد وہی ہے کہ یہ اپنے میجیشینز کی ٹرکس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے، تو اس کو ویسے ہی رکھنے کے لیے ان کے رولز ہیں، اور ان کے سب میجیشینز کو وہ رولز فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو بڑی آپ نے زوردار بات بتائی. جو آپ کو بتا رہا تھا سلسلہ ہوشربا کے بارے میں، تو سلسلہ ہوشربا کی جو کہانی ہے اور جس طرح سے اس میں مختلف جادوگر ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، اس پوری کتاب میں ایک بات یہ بڑی دلچسپ ہے کہ اس کتاب میں اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور جو برے جادوگر ہیں وہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی اچھا آدمی آ جاتا ہے اور وہ ایک اچھے جادوگروں کو لے کے آتا ہے، اور ان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس میں امر عیار جو ہیں وہ کچھ عیاری سے کام کرتے ہیں، کچھ جادو بھی کرتے ہیں، اور خراب لوگوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں. وہ تو ایک اس طرح کا لیسن ملتا ہے سلسلہ ہوشربا سے. اب مجھے افسوس یہ ہے کہ آج کل کے ہمارے اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اس قسم کی کتابوں کو فروغ نہیں دیا جاتا ہے، نہ لوگ ان کو پڑھتے ہیں، نہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ آج اس پروگرام کے ذریعے ریڈیو 105 FM پر جو لوگ یہ سن رہے ہیں وہ ضرور یہ کتاب حاصل کریں. یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی صورت میں حاصل ہے، اور بچے اس کو پڑھیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ بھی ایک دنیا مختلف ہے. سمن، اب ہمارا وقفے کا لمحہ آ گیا ہے، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ FM ریڈیو 105. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ FM 105. آپ ایک دفعہ پہلے کچھ بتا چکی ہیں ہیری پوٹر کے بارے میں. جی، اور جیسے آپ نے سلسلے ہوشربا کی بات کی، تو ہیری پوٹر کی جو دنیا ہے وہ بھی بالکل سملر ہے ان دا سینس کہ اس میں بھی اچھے جادوگر ہیں اور برے جادوگر ہیں، اور جو برے جادوگر ہیں وہ برے کام کرتے ہیں، یعنی دنیا پہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، اور جو اچھے جادوگر ہیں وہ نظام کو صحیح چلانا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جادو کی وجہ سے دوسروں کا فائدہ ہو جائے. لیکن وہی بات ہے کہ اس میں بھی جو جادو کی دنیا ہے اس کو چھپایا گیا ہے باقی عام لوگوں سے، اور جو ان کا کاسل ہے وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، ان کا جو ٹرین اسٹیشن ہے وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. تو وہ بھی بہت اچھی اور دلچسپ کتاب ہے، اور میں اور آمنہ اس دن یہی بات کر رہے تھے کہ ہیری پوٹر شاید ایک ایسی کتاب ہے جو ہر پڑھے لکھے بچے کو اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے. اور ہر کوئی اس کے پہلے تو اس کی کتاب تھی، پھر اس کی مووی بنی، تو آج کل تو جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو اس کے بارے میں ضرور پتا ہے. تو اسی کے ذریعے ان کو میجک کے بارے میں بھی پتا ہے، تو شاید اس شو کے ذریعے وہ اس چیز سے کنیکٹ کر سکیں اور ان کو اور زیادہ معلومات ہو اس بارے میں. میں تو یہ چاہوں گا، آپ دونوں سے بھی درخواست کروں گا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ پروگرام سن رہے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں سعدیہ شامل ہیں نیوزی لینڈ سے، تو سعدیہ کو یہ بولوں گا کہ آپ سلسلہ ہوشربا کی کتاب ضرور حاصل کریں اور اس کو پڑھیں، اور اس میں دیکھیں کہ مختلف کردار جس طرح سے کام کرتے ہیں، اور پردہ ظلمات اور سلسلہ ظاہر اور سلسلہ باطل، اور کس طرح سے وہاں پر ایک دریائے خون رواں ہے، اور
وہاں پہ دھونے کا پل ہے اور اس میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے. یہ ایسی دلچسپ کتاب ہے کہ آپ اس میں ڈوب جائیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. تو اور پڑھنے لکھنے سے یقینی بات ہے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں کس طرح سے لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. یہ جو سلسلہ حسبہ ہے یہ بہت پہلے محمد حسین جا اور احمد شاہ قمر صاحب نے یہ کتابیں لکھی تھیں جو اپنے وقت میں بڑی مشہور تھی. تو میرا خیال میں اسی طرح سے دیکھا جائے تو آج کے زمانے کی جو ہیری پاٹر ہے وہ ساری دنیا میں اسی وجہ سے بڑی مشہور ہو گئی ہے. یہ تو آپ نے بڑی اچھی باتیں بتا دی. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ آج کسی فلم کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہیں. جی بالکل. ایک فلم آئی تھی 2013 میں جس کا نام ہے ناؤ یو سی می. یہ ایک ہالی ووڈ کی فلم ہے جادوگری کے بارے میں, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ 4 جادوگر ہوتے ہیں جو دنیا کے الگ الگ جگہوں پہ رہتے ہیں, جن کو کسی مقصد سے ایک جگہ نیو یارک میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کو کوئی پیغام دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد مووی چلی جاتی ہے 1 سال کے بعد. اور 1 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ کوئی اسٹیج پہ شو ہوتا ہے جس میں یہ 4 میجیشینز جو ایک دوسرے کو پہلے نہیں جانتے لیکن اب بہت اچھے دوست بن گئے ہوتے ہیں, وہ مل کے کوئی ٹرک کرتے ہیں جس میں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ پیرس کے کسی بینک میں انہوں نے چوری کی اور اس کے سارے پیسے لوٹ لیے, اور وہ پیسے پھر اس جو ارینا ہے وہاں اوپر سے بارش ہوتی ہے ان پیسوں کی. تو یہ بہت ہی مزیدار چیز تھی. اس کے بعد جن صاحب نے ان کو اسپانسر کیا ہوتا ہے وہ ان سے ایک اور شو کراتے ہیں, لیکن وہ صاحب خود ایک فراڈ ہوتے ہیں, ایک انشورنس کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے انشورنس کمپنی کے ذریعے. تو یہ 4 لوگ مل کے ان کو لوٹ لیتے ہیں اگلے والے شو میں. تو ان صاحب کو ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ لوگ تو میرے لیے کام کرتے تھے اور مجھے انہوں نے لوٹ لیا. تو یہ ایک انویسٹیگیٹر کے ساتھ مل کے ان 4 جادوگروں کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ ٹرک, ظاہر ہے جادو تو ہوتا نہیں ہے, تو کس طرح سے انہوں نے یہ ٹرک کی کہ وہاں پیسے تھے جو آ گئے اور وہاں پہ ارینا میں بارش ہونے لگی. بہت دلچسپ ہے. میں یہ تو نہیں بتاؤں گی کہ انہوں نے کیسے کیا تھا, لیکن میں چاہوں گی ہمارے سارے سننے والے اس فلم کو ضرور دیکھیں. اور اس کی کاسٹ بھی بہت اچھی ہے. اس میں جیسی آئزنبرگ ہیں جو ایک بہت ہی بڑا نام ہے, مارک رفیلو ہیں جو ہلک بنے تھے, ووڈی ہیرلسن ہیں, میلینی لارنٹ ہیں, ایلسا فشر ہیں, بہت سارے مزے کے, مورگن فریمن ہیں اور مائیکل کین ہیں. تو بہت ہی مزیدار فلم ہے. آخر مومنٹ تک آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, یہ جادو ہوا کیسے, یہ لوگ کون ہیں, کس کے لیے اصل میں کس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو مجھے تو دیکھ کے بہت مزہ آیا تھا. پھر اس کا ایک پارٹ 2 بھی آیا ہے جس میں کوئی اور ولن ہے, لیکن یہی 4 لوگ ہیں اور کوئی اور ایڈیشنز بھی ہوئے ہیں ان کی ٹیم میں, اور وہ پھر سے اس قسم کا کوئی بہت بڑا جادو کرتے ہیں اور پوری دنیا حیران رہ جاتی ہے. تو بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ جو فلم ہے یہ بنیادی طور پر میجک کے بارے میں ہے, اور میجک کے ذریعے ہی صحیح وہ سارے کام دکھا رہے ہیں. جی میجک, اور یہ بھی دکھانے کہ یہ جو جادوگر ہیں وہ اصل میں بہت اچھے انسان ہیں, جو امیروں, جیسے رابن ہوڈ ہے نا, جو امیروں سے لے کے غریبوں کو دیتا ہے, یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. یہ تو بڑا اچھا بتا دیا. میں بھی کوشش کرتا ہوں, میں نے فلم نہیں دیکھی ہے, کوشش کرتا ہوں. اچھا تو سمن آپ آج بتائیں, آج کے زمانے میں جو بڑے مشہور جادوگر ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص باتیں ہیں آج ہمارے سامعین سے شرکت کرنے کے لیے؟ جی 10 گریٹسٹ میجیشنز یعنی دنیا کے 10 سب سے بڑے میجک کے نام کی لسٹ تو ہے, لیکن ہم ان میں سے 5 کی بات کرتے ہیں. پہلے والے ہیں جن کا نام ہے ڈیوڈ بلین, اور ان کی جو مشہوری ہے وہ ہے کارڈ ٹرک سے, یعنی جو تاش کے پتے ہوتے ہیں ان سے, اور وہ الگ الگ طرح سے ایلوژنز بناتے ہیں, اور پبلک امپریزنمنٹ یعنی وہ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں پبلک کے سامنے اور بہت مشکل سے رہتے ہیں, اور پھر جیسے کہ آمنہ نے بتایا, اور اس کے بعد اس قید میں سے نکل کے دکھاتے ہیں. انہوں نے ایک بہت الیبوریٹ قسم کا اس طرح کا ایک کیا تھا جس میں 3 دن وہ 6 ٹن آئس کے اندر رہے تھے, اس کے بعد ایک پانی کے ٹینک کے نیچے رہے تھے, اس کے بعد جو دریا ٹیمز ہے لندن میں اس کے اوپر ایک گلاس باکس میں 44 ڈیز تک رہے تھے 2003 میں. تو یہ پوری دنیا حیران رہ گئی تھی کہ اس بندے نے کیا کیسے, لیکن اب جادوگر تو ایسے ہی ہیں جو بھی اپنی یہ ٹرکس کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو آج کے زمانے کا نمبر 1 جادوگر کہا جاتا ہے. نمبر 1 بالکل. اس کے بعد 2 دوست ہیں مل کے وہ کرتے ہیں, ان کا نام ہے پین اینڈ ٹیلر, اور یہ جو ہے وہ
سائنس اور میجک کے بیچ میں انٹرسیکشن یعنی ان کے کچھ بیچ بچاؤ کرانا چاہتے ہیں, اور یہ بھی بہت مزے کے ٹرکس کرتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو ہینگ کر دیتے ہیں, پھانسی چڑھا دیتے ہیں اور اپنے دانت سے بلٹ کو کیچ کر لیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے یہ اصل میں تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو پھانسی دے اور پھر زندہ رہے, تو ظاہر یہ ٹرکس ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک اور صاحب ہے جن کا نام ہے ڈائنامو, اپنا اسٹیج نیم ڈائنامو ہے اور اصل نام ان کا اسٹیون. ڈائنامو نام ہے ایسے؟ جی آپ کو پتا ہے نا ڈائنامو کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل. تو یہ جولری کو سوالو کر کے یعنی جولری کو نگل کے پھر نکال کے دکھاتے ہیں, اور ایک دفعہ انہوں نے برف کو ہیرے میں تبدیل کر کے دکھایا تھا اور دریا کے اوپر چل کے دکھایا تھا. پانی کے اوپر بالکل پانی کے اوپر چل کے دکھایا تھا, اور ایسے کوئی چھوٹا دریا نہیں تھا, وہ ریور ٹیمز تھا لندن کا, اس کے اوپر انہوں نے چل کے دکھایا تھا. اچھا اس کے بعد آتے ہیں اپولو رابن صاحب جو پک پاکٹ میجیشین ہے, اور وہ پک پاکٹ میجیشین وہ ہوتے ہیں جیسے آپ کے ساتھ ٹکرائے اور انہوں نے اس 1 سیکنڈ کے اندر آپ کا والیٹ نکال لیا, آپ کی گھڑی اتار لی, آپ کی ساری چیزیں نکال دی. اور اس کے بعد ڈائرن براؤن صاحب ہیں جو سائیکولوجیکل ایلوژنسٹ ہیں, اور یہ ریلیجس اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ جو غلط لوگ چیزیں سکھاتے ہیں, جو کویکس ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اور بھی لوگ ہیں جیسے ظاہر ہیری ہوڈن صاحب کی آمنہ نے بات کی تھی جو اسکیپولوجی میں ماہرت رکھتے ہیں کہ قید سے اپنے آپ کو پہلے قید کرتے ہیں یا کوئی ان کو قید کرتا ہے, اس کے بعد اس میں سے نکل کے دکھاتے ہیں. اور ایک جادوگر ہیں پاکستان سے جو بہت مشہور ہیں, اور آمنہ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں گی. ان کے بارے میں زیادہ انفارمیشن تو مجھے نہیں ملی, بٹ ان کا نام ضرور میں یہاں لینا چاہوں کیونکہ یہ پاکستان کے شاید ایک ہی میجیشین ہے جن کو دا بیسٹ میجیشین آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا تھا انٹرنیشنل میجیشین سوسائٹی کا مرلنز ایوارڈ تھا 2011 میں ان کو ملا تھا. ان کا نام منور خان ہے اور یہ ایک ایلیوژنسٹ ہے کہ لوگوں کو دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے, اور اسی طرح یہی ان کی مہارت ہے. تو ان کو ایک انٹرنیشنل ایوارڈ ملا تھا, تو ان کو بھی ہم سب کو ان کا نام بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کو میجک سوسائٹی میں ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو ان کی اسپیشلٹی کوئی ہے خاص؟ یہ ایلیوژنسٹ ہیں, مطلب جو چیز ہوتی نہیں ہے پر اپنے آڈینس کو اس کا ایک ایلیوژن دے دیتے ہیں کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, اور یہی ان کی مہارت ہے. نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے میں دیکھ رہا تھا کچھ اور ہے. جی میں دیکھ رہا تھا بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی بہت سارے میجیشین ہیں کیونکہ مختلف پروگرام آتے رہتے ہیں. تو میجک یا شعبہ بازی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف ایک ہی علاقے میں محدود ہے. لوگ کیونکہ اس سے مزہ لیتے ہیں تو اس قسم کے لوگ اس سے مہارت حاصل کرتے ہیں, اور جس طرح سے مغرب میں ہر کام میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پروفیشنلزم آ جاتا ہے, تو لوگ ان چیزوں میں مہارت حاصل کر رہے ہیں. اور کوئی میجیشین کے بارے میں بتائیں گے سمن آپ؟ میجیشین کوئی ایسے خاص تو نہیں, لیکن میں بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میجک یعنی جادو ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو بہت دلچسپی سے پسند ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. وہی بات ہے نا, جو چیز سمجھ نہیں آتی ہے اس کو ہم جادو کہہ دیتے ہیں. اور ہمارے بچپن سے لے کے جو بھی بچوں کی کہانیاں, بچوں کی فلمیں ہوتی تھی, اس میں کوئی نہ کوئی جادوگر ضرور ہوتا تھا. زیادہ تر وہ اچھا انسان نہیں ہوتا تھا, لیکن جادو ہمیشہ ہوتا تھا کہ کسی نے اپنے آپ کو ڈریگن بنا لیا, کسی نے ایپل کو پوائزن کر دیا. مطلب ایک جیسے سنڈریلا میں ایک فیری گاڈ مدر تھی, وہ بھی تو جادو کرتی ہے نا کہ ایک پمکن کو کیریج بنا دیتی ہیں. تو جادو تو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, وہ چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں, تو ہم جادو کہہ دیتے ہیں. اور شاید ہر عمر کے لوگ اس میں انٹرسٹ دکھاتے ہیں, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہماری جو بچپن میں سالگرہ ہوتی تھی تو اس میں بھی ایک میجیشین ہوتا تھا, وہ اب بچوں کے لیول کا میجک کرتا تھا. اور آج بھی بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے سٹیجز پہ میجک ہوتا ہے, اور اس کو لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اس کے اوپر انویسٹ بھی کرتے ہیں, اس کو دیکھنے بھی جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ہر عمر کے لیے یہ ایک آرٹ ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسا آرٹ ہے کہ جو ہر عمر کے لوگ جس میں دلچسپی دکھا سکتے ہیں. چلیں, یہ تو بہت اچھی باتیں ہو گئی, اور باتوں میں ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ بھی وقت بھی ایک جادو کی طرح گزر گیا. بہت شکریہ سمن اور آمنہ آپ کا. اور اب ہم وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد ہم چلیں گے نیوزی لینڈ کی طرف, جہاں پر کراچی کی ایک طالبہ ہیں جنہوں نے نیوزی لینڈ میں جا کر کے PhD کیا ہے. وہ ہمیں
نیوزی لینڈ کے بارے میں بتائیں گی، کیونکہ آج کل نیوزی لینڈ کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے. بہت شکریہ سمن اور بہت شکریہ آمنہ آپ کا. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، اور اب ہم بات کریں گے سعدیہ طاہر سے جو نیوزی لینڈ میں رہتی ہیں، اور نیوزی لینڈ کا ذکر آج کل پاکستان میں بہت ہوتا رہا ہے. تو سعدیہ، آپ ذرا بتائیں کہ آپ نیوزی لینڈ میں کیا کر رہی ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر شیر شاہ، آپ کا شکریہ علم و آگہی کے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. میں نے نیوزی لینڈ کی میسی یونیورسٹی سے بایو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اور میرا پی ایچ ڈی کا ٹاپک مائکرو ایلگی بایو فیول ریسرچ پر تھا. اور مائکرو ایلگی جسے ایلجی بھی کہا جاتا ہے، اس میں بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایلگی جو ہے وہ ایک پودا پلانٹ ہوتی ہے جو کہ بہت چھوٹے مائکروسکوپک پلانٹ ہوتا ہے جسے ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ اتنی تیزی کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. جب اس کو نیوٹرینٹس ملتے ہیں تو اس کا پانی کا جو کلر ہے وہ پانی کا کلر چینج ہو جاتا ہے. اگر وہ ایلگی گرین ہوتی ہے تو گرین کلر کا ہو جاتا ہے، اگر وہ ایلگی سرخ ہوتی ہے تو پانی کا کلر سرخ ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر ساری ایلگی تو نہیں، لیکن کچھ ایلگی کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو مختلف قسم کی ادویات بنانے میں استعمال ہو سکتی ہیں. اس سے کیمیکلز نکالے جاتے ہیں، اس سے نیوٹریٹس نکالے جاتے ہیں جو کہ فوڈ سپلیمنٹس میں استعمال ہوتے ہیں. میری ریسرچ جو تھی وہ اس میں ایلگی کو گرو کرنا تھا ایک پونڈ سسٹم کے اندر، اور ان کو مختلف قسم کے حالات سے گزارنا تھا، جیسے کہ یا تو ان کو مستقل روشنی میں رکھنا تھا، یا پھر ان کو دن اور رات کے ماحول میں رکھنا تھا، یا پھر ان کو بہت نمکین پانی اور بہت سمندر کے پانی جیسا پانی یا پھر ایک فریش واٹر والے پانی میں گرو کرنا تھا. اور اس کے بعد دیکھنا تھا کہ ایلگی کس طرح سے ریسپونڈ کرتی ہے. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ڈفرینٹ حالات سے گزارا جاتا ہے یا ایکسپوز کیا جاتا ہے تو ایلگی جو ہے اس کے نیوٹرینٹس پروفائل کے اندر تبدیلی آتی ہے. اور زیادہ جو ہمارا تبدیلی کا فوکس یہ تھا کہ اس طرح کے حالات سے اسے گزارا جائے کہ اس کے اندر آئل یا فیٹس کا لیول بڑھ جائے. اور جو اصل میں حالات تھے وہ اس کے لیے اسٹریس کریٹ کرنا تھا. اور جس طرح سے ہم انسانوں کو بھی مختلف قسم کے جب ہم مشکلات سے گزرتے ہیں تو ہمارے اندر جسم یا ہمارا دماغ مختلف طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، تو اسی طریقے سے جو ایلگی تھی ہم نے اس کو بہت مشکل حالات سے گزارا. اور اس کے بعد اس ریسرچ نے یہ پروف کیا کہ ایلگی جو ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کا فیول پروڈیوس کر سکتی ہے، اور اس کو انرجی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس سے ڈیزل نکالا جا سکتا ہے، اور اس سے پیٹرول بھی نکالا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سعدیہ. اب ہمیں آپ نیوزی لینڈ کے بارے میں کچھ بتائیں. نیوزی لینڈ بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس کی 2 جزیروں پہ مشتمل ہے. ایک کو نارتھ آئی لینڈ کہا جاتا ہے، دوسرے کو ساؤتھ آئی لینڈ کہا جاتا ہے، اور دونوں جزیرے آپس میں سیپریٹڈ ہیں. درمیان میں اس کے بھی سمندر ہے، تو دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک فیری چلتی ہے، یا پھر پلین کے تھرو ایک آئی لینڈ سے دوسرے آئی لینڈ پہ جایا جا سکتا ہے. سائز کے حساب سے نیوزی لینڈ یو کے برابر ہے، لیکن آبادی کے حساب سے بہت چھوٹا ہے، اور یہاں کی آبادی 5 ملین کی ہے. لیکن یہ زرعی ملک ہے، تو یہ لوگ 40 ملین کے لوگوں کی خوراک پیدا کرتے ہیں، جس میں پھل بھی ہیں شامل، اور دودھ اور سے بنی ہوئی مختلف مصنوعات ہیں. اور اس کے علاوہ یہ لوگ میٹ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ دمبوں کی اور گائیں جو ہیں اس کی آبادی انسانوں سے زیادہ ہے. اور اگر ویسے انسانی آبادی دیکھی جائے تو یہاں پہ 2 طرح کے نسلی گروپ ہیں. ان کو ایک کو ماوری کہا جاتا ہے جو کہ ہماری طرح کے براؤن ہیں، اور دوسرے یورپین نیوزی لینڈرز ہیں جو کہ جنہیں پاکیہا کہا جاتا ہے. اور یہ اس کے علاوہ دوسری اقلیت بھی ہے یہاں پر، جیسے چائنیز، انڈین ہیں، اور فجین ہیں، یا کک آئی لینڈ سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، مائیگرینٹس ہیں، کام کرتے ہیں. سعدیہ، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں بہت سے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، اور کرکٹ ہی کا ایک واسطہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور نیوزی لینڈ ایک دوسرے کے قریب پہنچے ہیں، اور نیوزی لینڈ کو کرکٹ کے حوالے سے پاکستان میں جانا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ نیوزی لینڈ میں لوگ اور کیا کیا کھیل کھیلتے ہیں؟ نیوزی لینڈ کا قومی کھیل رگبی ہے.
اس کے علاوہ بہت زیادہ کھیل یہاں پہ بہت زیادہ پاپولر ہیں، جیسے رگبی ہے، کرکٹ ہے، نیٹ بال ہے، ساکر ہے، والی بال ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ نیوزی لینڈ چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے، سمندر ہے چاروں طرف اور دریا بھی بہت ہیں یہاں، تو یہاں پہ پانی کے اسپورٹس بھی بہت کھیلے جاتے ہیں، جیسے سیلنگ ہے، کایکنگ ہے، پیڈل بورڈز ہیں. ہر دوسرے شخص کو یہاں پہ سوئمنگ آتی ہے اور بچپن سے بچوں کو سوئمنگ سکھا دی جاتی ہے. اور جب سردیاں آتی ہیں تو پھر یہاں پہ اسکینگ کے لیے لوگ جاتے ہیں جو قریب رہتے ہیں اسکی فیلڈ سے، اور یہاں چھوٹا سا ملک ہے لیکن کافی زیادہ اسکی فیلڈز ہیں یہاں پر. اور اس کے علاوہ جو یہ سب کچھ نہیں کرتے وہ رننگ کرتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہیں، واک پہ چلے جاتے ہیں. اور ٹریمپنگ اور کیمپنگ یہاں کا اور ایک اور پاپولر لائف سٹائل کا حصہ ہے. آپ نے اپنی بنیادی تعلیم پاکستان میں مکمل کی، اس کے بعد آپ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے نیوزی لینڈ میں آ گئیں اور ایک ہونہار کراچی کی طالب علم کی حیثیت سے وہ پی ایچ ڈی حاصل بھی کر لی. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے جو تعلیمی نظام میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ مجھے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اس لیے ابھی کے حالات نہیں پتہ، لیکن جب میں پاکستان میں ہوتی تھی تو اس وقت پروفیشنل اسکلز کے اوپر یا گریڈز اچھے لانے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی اور اسی کو کامیابی تصور کیا جاتا تھا. یہاں رہتے ہوئے اندازہ ہوا ہے کہ پروفیشنل اسکلز، اچھے گریڈز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن سافٹ اسکلز بھی بہت ضروری ہیں. اور سافٹ اسکل ہمارا رویہ ہوتا ہے، ہماری شخصیت ہوتی ہے، ہم کس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی چیلنج کرتا ہے یا ہمیں کوئی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے یا ہمارا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. ہم اپنی پرسنالٹی کو کیسے بیلنس کرتے ہیں مختلف قسم کے سچویشنز میں، جیسے کہ کنفلکٹ ہے یا پرابلم سالونگ ہے. تو پروفیشنل اسکلز انسان کو ایک مقام تک لے جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے لے جانا اس کے سافٹ اسکل یا اس کی شخصیت کا کام ہوتا ہے. تو اس شخصیت کو نکھارنے پہ بھی اتنی ہی توجہ دینی چاہیے. سعدیہ، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، اور یہ دیکھا جائے تو جو مغربی تہذیب ہے اس کے اندر اس بات پر بہت توجہ دی جاتی ہے کہ شخصیت کو کیسے بنایا جائے، لوگوں کو یہ کیسے سکھایا جائے کہ آپ خوش اخلاق ہوں اور معاف کریں اور سوری بولیں اور تھینک یو بولیں، کسی قسم کا غرور نہ کریں، لوگوں سے کمپٹیشن نہ کریں، کوآپریشن کریں. تو یہ تو آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، اور اس کا مجھے بھی ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ پاکستان واپس آنے کے بعد ہم نے یہی دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. ایون یہاں تک کہ تعلیمی اداروں میں بھی لوگ بجائے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ایک دوسرے سے غیر ضروری طور پر ایسا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، اور لوگوں میں وہ عاجزی نہیں ہے جو ان کے اندر ہونی چاہیے. اب آخر میں میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ عام لوگوں سے آپ کتنی متاثر ہوئیں اور کیوں؟ سب سے اچھی بات تو نہیں بتا سکتی، لیکن مختصراً بتاؤں گی کہ جو باتیں مجھے پسند ہیں، جس میں خاص طور پہ مزاج میں سادگی اور انکساری ہے. اپنا تعارف کراتے ہوئے کوئی اپنا ٹائٹل نہیں بتاتا، دکھاوا نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. اور کوئی بڑے عہدے پر ہوگا اور سائیکل پہ آ رہا ہوگا، اسے کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی، اور نہ ہی دوسرے اسے حقارت سے دیکھیں گے. اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. اور شاید یہ سب لائف اسٹائل کا حصہ ہے یہاں کے، بہت نارمل سی بات ہے. آپ کو جانتے ہیں یا نہ جانتے ہیں، وہ ہیلو کریں گے، مسکرا کے ویلکم کریں گے. تو یہ ساری اخلاقیات ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا ہے. جہاں نیوزی لینڈ کی اتنی اچھی باتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے مسئلے بھی ہیں، اور ان مسئلوں میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہاں کے ہاؤسنگ کرائسس کا ہے. اپنا گھر خریدنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. لوگ رینٹل پہ رہنے پہ مجبور ہیں، اور رینٹ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ 20% سے 50% سیلری رینٹ میں ہی نکل جاتی ہے. پھر یوٹیلیٹیز بھی مہنگی ہیں، جیسے بجلی ہے، اور اس کے علاوہ فوڈ ہے، کھانا ہے، ڈیری ہے، میٹ ہے، سبزیاں ہیں. یہ ساری چیزیں یہ لوگ خود اپنی پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے باوجود ایکسپورٹ ریٹ پہ
یہاں اویلیبل ہیں لوگوں کے لیے. تو یہ باتیں لوگوں کو بہت فرسٹریٹ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو چیز افیکٹ کر رہی ہے یہاں کے لوگوں کو وہ ہے مینٹل ہیلتھ. اور مینٹل ہیلتھ نوجوانوں میں زیادہ ہے, یعنی ایج 18 سے ایج 24 کی رینج کے ایج گروپ کے لوگ بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کا پرابلمس کا شکار ہیں, اور سوسائڈ ریٹ بھی اسی حساب سے زیادہ ہے. اور یہاں پر تقریباً ایک سال میں ایوریج سوسائڈل ریٹ 500 ہے, یعنی 500 لوگ خودکشی کرتے ہیں یہاں پہ سال میں. لیکن یہ چیزیں رپورٹ نہیں کی جاتی میڈیا پہ تاکہ لوگوں کا مورال ڈاؤن نہ ہو جائے. لیکن یہ یہاں کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر اتنی زیادہ بات نہیں کی جاتی. لیکن لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اس پہ بات کریں, اور گورنمنٹ بہت ہیویلی انویسٹ کر رہی ہے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے. بہت شکریہ سعدیہ. پچھلے سال میں اور شعیب سبحانی نیوزی لینڈ میراتھن دوڑنے کے لیے آ رہے تھے, جس کی تفصیلات آپ نے ہمیں بھیج دی تھیں. اب ہم سوچتے ہیں کہ اگلے سال ضرور حاضر ہوں گے, لیکن حاضر ہونے سے پہلے اور اس پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے ہم آپ کو ایک گانا سناتے ہیں نیوزی لینڈ کا, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا علم و آگہی کا سفر ختم ہوتا ہے. لیجئے گانا سنیے اور انجوائے کیجئے. بہت بہت شکریہ. Kia ora and welcome to New Zealand. This is the place that we call home. It's also known as Aotearoa. This is the land of the long white cloud. North and south, the two main islands, Stewart and the Chathams too. Waiheke and White to name a few. Up the top is Cape Reinga, the most northern place of all. Bottom of the south, we call it Bluff. Kia ora and welcome to New Zealand. This is the place that we call home. It's also known as Aotearoa. This is the land of the long white cloud. Berries, apples, kiwi fruit and lots of kai moana too. Kauri, manuka and pona, it's our silver fern. Native birds like kakapo, weka and the kereru. And watch that kia, 'cause he'll eat anything. Kia ora and welcome to New Zealand. This is the place that we call home. It's also known as Aotearoa. This is the land of the long white cloud. We've got gumboot, sheep, volcanoes, all blacks, number 8 wire and bungee too. Choice pavlova, jandals, honey, fuzzy bees and barbecues. Fish and chips, boil up beaches, rivers, mountains, lakes of blue. Tuatara, bubbling mud and don't forget the kiwi. Phew! Kia ora and welcome to New Zealand. This is the place that we call